صلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جس آدمی کو حلال مال دیا تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، جس سے وہ اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے غربت دی، تھوڑا رزق دیا، تو اس کے بھی فضائل بتا دیے، جس سے اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جس کو مال دیا تو اللہ کے بتائے ہوئے جگہ پر خرچ کرے تو اس پر اللہ رب العزت دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اور جو غریب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جو تھوڑا رزق دیا ہے، اگر وہ اس تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اور غریب آدمی جو ہے وہ قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ہمیں ان دنوں کے اندر جب بہت سارے انسان جو ہے غربت کا شکار ہیں تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پر خرچ کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے راہ میں دیتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا مال بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کنجوس، جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بخیل، جو خود تو کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا۔ اور ایک ہوتا ہے سخی، جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور ایک ہوتا ہے اجود، سخی سے بھی بڑھ کر ایک لفظ ہے کہ وہ ایسا خرچ کرے دوسروں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، کہ اپنی فکر ہی نہ رہے کہ اپنا کچھ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ تو آپ علیہ السلام تو اجود ہیں کہ اپنا خیال نہیں رہتا، سارا کچھ خرچ کر ڈالتے تھے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام سے بکریوں کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے بہت ساری بکریاں دی، تو وہ اتنا خوش ہوا اور اپنے قوم قبیلے لوگوں کو کہا کہ آپ علیہ السلام تو اتنا کچھ جو ہے بہا دینے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اور اسی عمل سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کے راہ میں کیا چیز خرچ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اس چیز کو بیان کر دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کر ڈالو اللہ کی راہ میں جو تم کو زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے ہمیں جو چیز زیادہ محبوب ہے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ تو ان دنوں کے اندر ہم اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، اس پر احسان نہ جتلائیں، بلکہ جب ہم غریبوں کے ساتھ تعاون کریں تو ان کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو ہم یہ چیز پیش کریں جو ہم ان پر خرچ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے اس کو قبول کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی کی وجہ سے تو ہمیں اس نیکی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزانہ 2 فرشتے صدا لگاتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے اس کے لیے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لے اس کے مال کو تلف فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔